السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جیسا کہ 7 محرم ہو چکا ہے، تقریباً وہی ڈیلی کی روٹین۔ ابھی اٹھا ہوں، ناشتہ وغیرہ کیا ہے، نماز وغیرہ پڑھی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے۔ تو آج 7 محرم ہو گیا ہے، تو محرم کے لحاظ سے بات کروں تو آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مجالس وغیرہ ہو رہی ہیں اور جہاں پہ بھی ہونی ہے مجالس، آج کا جو دن ہے حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مجلس ہو رہی ان کی شہادت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اور آخر پہ مہندی کا جلوس وغیرہ یا کوئی تعزیہ جسے مہندی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی مقبول زیارت ہے پاک و ہند میں اور پوری دنیا میں بھی۔ یہاں پہ لوگ بڑی کثرت سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص وہ جن کی کوئی شادیوں کا مسئلہ وغیرہ ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی شادی کی منت وغیرہ مانتے ہیں، تو لوگوں کی یہاں پہ منتیں وغیرہ بھی شادی کی پوری ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے بارگاہ میں مجلس ہے، لیکن ہمارے بارگاہ میں مجلس تقریباً شام کو شروع نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو عشرے کا ٹائم ہے وہ شام کا ہے۔ تو جیسے ہماری ادھر بارگاہ میں مجلس شروع ہوگی وہ بھی میں سارا آج اسی بلاگ میں ایڈ کروں گا۔ ہمارے بارگاہ میں بھی آج یہی تبوت، یہی زیارت وغیرہ برآمد ہوگی۔ شہادت کو حضرت قاسم علیہ السلام کی 10 محرم کو ہوئی تھی، لیکن جو آج کا دن ہے، جیسا کہ کل کا دن جو 6 محرم کا تھا، وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ منسوب تھا، اور آج 7 محرم کا جو دن ہے یہ پاک شہزادہ قاسم کے ساتھ منسوب ہے، اور 8 محرم کا جو دن ہے وہ مولا غازی عباس کے ساتھ منسوب ہے، اور 9 محرم کا دن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور جو 10 محرم کا دن ہے وہ مولا حسین کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر میں آج کے دن کی بات کروں تو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، بڑی ہی دردناک شہادت ان کی ہوئی ہے کربلا کے میدان میں۔ اگر میں مختصر بیان کروں تو ان کی عمر جو تقریباً 13 سال بنتی تھی، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ تو جب شام کو جلوس برآمد ہوگا تب بھی میں آپ کو اس کے بارے میں، کچھ شہادت کے بارے میں جتنا کو مجھے پتہ ہے، ایک طالب علم سا بندہ ہوں، میں بتاؤں گا۔ اگر میں کچھ کہیں پہ غلط بھی ہوں تو آپ جو میرے ویورز وغیرہ ہیں میری کمنٹ میں تھوڑی بہت اصلاح بھی کر دیا کریں۔ تو باقی یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہماری بہن ہے، آج اس نے بھی ایک منت اتارنی تھی، تو میں نے سوچا وہ بھی چیز اپنے ولاگ میں ایڈ کروں، ان کی بھی منت وغیرہ پوری ہوئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا امام زامن ہے یا علی علیہ السلام کے نام کا۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ کتنی پیاری چوڑیاں ہیں یہ، اور یہاں پہ کچھ پیکنگ میں چیزیں جو میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادام اس پیکٹ میں ایڈ ہیں، یہاں پہ کچھ چوڑیاں ہیں، کچھ مہندی وغیرہ ایڈ ہے، یہ بادام بھی ہے، یہاں پہ یہ جسے مکھانے کہتے ہیں، پھل مکھانے یہ بھی ہیں، یہ جسے شوارہ وغیرہ کہتے ہیں یہ بھی ایڈ ہیں۔ تو ہر کسی انسان کا نا اپنا طریقہ کار ہے یہاں پہ منت اتارنے کا۔ تو اگر میں یہ دور کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کتنے پیارے تھال میں، ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت ہے منت اتارنے کا طریقہ۔ تو یہاں پہ لوگوں کا بہت ہی عقیدت احترام ہے، لوگ بہت ہی اپنی عقیدت احترام وغیرہ سے منتیں وغیرہ اتارتے ہیں۔ تو باقی جب سے شام کو زیارت برآمد ہوگی تو میں وہاں کو زیارت کے ساتھ ہی آپ کو شہادت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر ان کی شہادت کیسے ہوئی، جو مجھے جتنا تھوڑا بہت پتہ ہے، جتنا ہم نے بڑوں سے سنا یا طریق میں پڑھا ہے، وہ بھی آج اسی بلاگ میں ایڈ کروں گا۔ اور اس کے بعد جو بھی ہماری دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، کہیں پہ جانا آنا شام مجلس تک، وہ سارا کچھ اسی بلاگ میں ایڈ ہوگا۔ تو بنے رہیے بلاگ میں، ملتے ہیں کچھ ٹائم بعد۔ اللہ حافظ۔ ابھی 1-2 کام تھے بازار کے، وہ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ محرم ہے، 7 محرم ہے، چکا چکا پہ مجالس ہو رہی ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن کہیں پہ ویڈیو وغیرہ نہیں بھی بن رہی، کیونکہ آزاداری کے دن ہے، غم کے دن ہے، رونے کے دن ہے۔ 2 دن پیچھے رہ گئے ہیں مظلوم کربلا کی شہادت میں۔ زیادہ سے زیادہ امام مظلوم کربلا علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کریں، جتنا ہو سکے اپنے امام کو درود پاک پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ بھیجیں۔ یہ غم کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہمت پڑتی وہ شوٹ کروں، ٹھیک ہے، تو جتنا کو ہو سکا ہے کر رہا ہوں۔ باقی بھی بارگاہ میں زیارت برآمد ہونی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بارے میں بھی جتنا کا نالج ہے، مولا پاک کے اس لال کے بارے میں، مولا امام حسن بادشاہ کس بیٹے کے بارے میں، وہ بھی آپ سے ساتھ ہی شیئر کروں گا۔ تو ابھی بارگاہ میں مجلس شروع ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ فردر وہ کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ باقی مولا جہاں جہاں پہ بھی عزاداری ہو رہی، مولا سب جگہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب پہ رحم و کرم کریں۔ تو باقی ملتے ہیں پھر، ابھی بارگاہ میں مجلس شروع ہوتی ہے، پھر وہاں پہ فردر بلاگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا جی، بات ایسے کہ میں نا امام بارگاہ میں جانے لگا تھا، تو یہاں پہ تھوڑا سا زنجیر کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے نا ڈسکس کرنا تھا۔ تو
یہ ایک علی بھائی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر طاہر بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گھر ہوتے بھی لوگ. تو یہ ہمارا مین زنجیر زن ہے انتصاف بھائی, یہ آگے. تو یہ جی بابا بادشاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ نا یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں زنجیر زنی کے بارے میں, کیا کرنا ہے کیا نہیں. کچھ دیر تک طاہر آ رہا ہے زنجیر لے کے, اب میرے اور یہ عباس کے اندر فائنل نہیں ہو رہا کہ کون سا زنجیر چلانا ہے. ابھی آپ کے سامنے فائنل ہو جاتا ہے, دیکھیں کون سا زنجیر عباس پکڑتا ہے, کون سا میں پکڑتا ہوں, یا ہم دونوں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. یہ جی عباس بھائی کھانا کھا رہے ہیں. اصل میں یار مسئلہ یہ ہے کہ دو زنجیر ہیں, اگر دیکھنے چاہے تو دونوں ہی ٹوکے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں. ان دونوں میں آپس میں مسئلہ ہے کہ یہ کہتا ہے وہ جو بڑا والا ٹوکا ہے وہ میں نے لینا, یہ کہتا ہے چھوٹے والا ٹوکا میں نے لینا. اب دیکھو ان دونوں میں بھی فیصلہ ہوتا ہے. میری تو دعا ہے کہ دونوں کو بڑی زیادہ ضربیں لگیں, سٹریچر سے نیچے یہ دونوں جائیں نا. باقی یہ بھی زنجیر آ رہے, طاہر بھائی لینے گیا, وہ لے آیا زنجیر. لے بھی یہ زنجیر, پہلے ادھر آئے نا, یہ ادھر آئے پہلے یہ دکھائیں. یہ جی زنجیر ہے جن کا نا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کلوز دکھائیں, یہ جی وہ, کی بھی شکل دکھاؤ. اور یہ بھی ہیں. اب یار یہ دو بھائیوں نے تو کر لیا ماتم, ابھی ان میں جین صاحب بھائی کیا کہتے ہیں میں آپ؟ کہتا ہوں کہ باس بھائی یہ والا چلا لے, میں یہ والا چلا لیتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا راز ہے, اس میں مجھے یہ تو بتائیں ہمارے ویورز. راز یہ ہے کہ ایک باس بھائی کا قد چھوٹا ہے, ایک اس کا پنڈا بھی تھوڑا چھوٹا ہے, میرا تھوڑا پنڈا چوڑا ہے, میرے یہ والا صحیح آ جائے گا. لے جین صاحب بھائی کہہ رہے میرا پنڈا جنوں لک کہندے نے وڈا باس بھائی تو تے میں زنجیر لینا, تے باس بھائی میرے تو چھوٹے نے, پنڈا چھوٹا تے دا اے زنجیر لینا. پھر بھی جڑے ویورز وغیرہ نے کمنٹ جو دسن گے تے باقی دا فیصلہ ہوئے گا. باقی ان دونوں کی آپس میں بات ہے, میں نے چلو کہا یہ بھی ولاگ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو دکھاتے ہیں. باقی ان کی زنجیر زنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ولاگ میں اب بیڈ ہوگی 9 محرم والے دن. میچ لایا ہے جی یہ والا زنجیر کیوں سے, یہ میں نے 5 محرم کو چلایا ہے. باقی یہ دونوں ہمارے بوائز اب ٹھیک ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ 9 محرم کو یہ جیسے بھی ان کا ہوتا ہے پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ابھی بارگاہ میں مجلس کا ٹائم ہو گیا, ہم امام بارگاہ چلتے ہیں, وہاں پہ مجلس دکھاتے ہیں, آپ کو زیارت دکھاتے ہیں, زیارت کے متعلق سارا کچھ بتاتے ہیں. دنیا ابھی سے ہمارے گھر میں بھی آ رہی, بارگاہ میں بھی جا رہی, لوگ منتے اتار رہے ہیں, منتے مانگ رہے ہیں. میری دعا ہے جنہوں نے ابھی منگتے مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سب کی قبول فرمائے. جنہوں نے اتاری ہیں اللہ پاک ان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. سب جگہ یا حسین یا حسین, اور ہماری بھی ایک صدا لبیک یا حسین. اچھا جی ابھی میں بارگاہ میں آ گیا ہوں. قبلہ صاحب فضائل کے بعد مسائب بیان کرتے ہوئے, شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت بیان کرتے ہوئے مختصر میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, شہزادہ قاسم علیہ السلام آپ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے. آپ بھی اپنی والدہ کے ہمراہ کربلا کے قافلے میں شامل تھے. پہلے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی, پھر جب آپ کی والدہ نے آپ کے بابا جان کی وہ وصیت امام حسین کو دی تو پھر انہوں نے جنگ کی اجازت دے دی. آپ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو دشمن کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا. بالآخر آپ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. آپ کی شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان سے ایک گٹھری میں آپ کی لاش اٹھا کر لائے تھے. ہائے حسین, سلام یا حسین علیہ السلام.